پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے کسٹم غبن کی۔ اس کا انکشاف ہوا ہے اور دنیا نیوز نے اپنے ناظرین کو یہ خبر دی ہے کہ جو دستاویزات دنیا نیوز کو اویلیبل ہوئے ہیں اس کے مطابق افغانستان میں ISAF فورسز کے نام پر سامان کی فراہمی کے کنٹینرز میں 220 ارب روپے کا ممنوعہ اور غیر ممنوعہ سامان غائب کر دیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق پچھلے 2.25 سال کے دوران نیٹو فورسز کے نام پر منگوائے گئے 10,000 سے زائد کنٹینرز پاکستان میں ہی غائب کر دیے گئے۔ FBR کے مطابق یہ کنٹینرز افغانستان میں ISAF فورسز کو سامان سپلائی کرنے کے نام پر درآمد کیے جاتے تھے، اور اس میں مختلف قسم کا اسلحہ، فوجی وردیاں اور دیگر ممنوعہ اور غیر ممنوعہ سامان تھا۔ کتنا بڑا غبن ہے یہ 220 ارب روپے کا، اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے قومی خزانے کو، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس خبر کو تو آپ فالو کر ہی رہے ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا فراڈ؟ اور ظاہر ہے کہ اس میں کسٹم کے اہلکار ہی شامل ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی ایک ڈینجرس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے بارڈرز کے تھرو جو اہلکار ہیں وہ اپنا رسپانسبلٹی اگر ادا نہیں کرتے تو پاکستان میں کچھ بھی منگایا جا سکتا ہے اور کچھ بھی یہاں پہ غائب ہو سکتا ہے، اور اس کی جس قسم کی ہماری اس وقت انوائرمنٹ ہے جس میں ٹیررزم بھی چل رہی ہے، تو اگر یہ سارا اسلحہ بھی جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں پہنچے گا تو اس کی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا کانسیکوینسز ہیں۔ اور یہ کہ اس نیٹو کے اور کے ایک کور کے پیچھے یہ اس طرح کی ایک اسمگلنگ آپریشن چلے ملک میں، تو یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جینوئن یہ نیٹو کے ہی کنٹینرز تھے اور ان کو ہم یہاں پہ پروٹیکٹ نہیں کر پائے تو پاکستان کا ایز اے ٹرانزٹ کنٹری بھی ایک ریپوٹیشن ہے جو بالکل آئی تھنک خراب ایک قسم کی ریپوٹیشن بنتی ہے۔ سو ہر پہلو سے یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اب اس کا جو سد باب ہے وہ کیسے کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو ہو گیا 220 ارب روپے کا غبن ہے، اب کیا وہ طریقہ کار استعمال کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ FBR کا جو محکمہ ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، تو کون سا ایسا میکینزم ڈیوائس کیا جائے کہ ان چیزوں کو ایوائڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا گروپ ملوث ہے تو اس کو اپریہینڈ کرنا پڑے گا اور اس کو پورے رنگ کو توڑنا پڑے گا اور ان کو عبرتناک سزائیں دینی پڑیں گی۔ اور اس کے لیے آلریڈی ہمارے جو آرگنائزیشن ہیں جس میں نیب ٹاپ پہ تھی وہ تو اب ڈسرے میں ہے، سو اس وقت تو ایک بہت ہی مشکل سچویشن ہے۔ تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس کا بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے اور امیڈیٹ ایکشن کوئی دکھانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنا بڑا جو غبن ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ ملک کے امیج کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے فوری طور پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ اور اب ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ برطانوی فوج کے سربراہ ڈیوڈ رچرڈز نے ایک تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جلد از جلد مذاکرات شروع کیے جائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ G8 کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ افغانستان سے جلد از جلد فوجیں واپس بلائی جائیں۔ اس سے قبل یہ تو موجودہ برطانوی آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے، اس سے قبل بھی برطانوی افواج کے جو سابق سربراہ تھے رچرڈ ڈینڈ، وہ بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ جو تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے اس پر ہم تجزیہ لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے ممتاز سینئر تجزیہ کار جناب شاہد سعد اللہ نے۔ بہت بہت شکریہ شاہد سعد اللہ صاحب۔ یہ جو بیان سامنے آیا ہے اور اس میں یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ان کو لگ رہی ہیں؟ یہ جو میک کرسٹل والا ایپیسوڈ ہوا ہے اس سے بھی مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تبھی برطانوی جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے ایسا بیان دیا ہے؟
جی ہاں، میرے خیال میں یہ جو مشکلات جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا یہ تو کافی عرصے سے سامنے آ رہی ہے. یہاں جو پبلک کی اوپینین ہے اس کے بیچ میں کوئی بھی سپورٹ اب نہیں پایا جاتا ہے افغان وار کے لیے. اور لیبر پارٹی کی بھی یہی ان کا بھی مقصد تھا کہ بھئی جلد از جلد افغانستان سے نکلا جائے. اوباما صاحب کا بھی یہی مقصد ہے. اور میرے خیال میں باقی تو کتنے ان کے ویسٹرن جو ایلائز ہیں کینیڈا اور ڈچ اور وغیرہ وہ تو آلریڈی نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں. جو جنرل سر ڈیوڈ رچرڈز کا بیان ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے بیان میں اور جو حکومت کے سٹینڈ میں کوئی خاص زیادہ فرق ہے، کیونکہ اس کے دو ایک وجوہات ہیں. پہلے تو یہ منسٹری آف ڈیفنس نے بھی آج یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہاں کے برطانوی منسٹری آف ڈیفنس نے کہ وی کانٹ ون اے پیورلی ملٹری وکٹری ان افغانستان، اٹس گوئنگ ٹو ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ وتھ اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ ابھی تازہ ترین یہ حادثہ جنرل میکرسٹل کا ہوا ہے، تو اس حادثے کے پیش نظر میرے خیال میں کوئی برٹش جنرل ایسا بیان نہیں دے سکتا ہے جو کہ حکومت کے تھنکنگ کے خلاف جاتی ہو. تو حکومت کی اور ان کی تھنکنگ جو ہے ایک ہے. صرف اس میں جو مجھے تھوڑی جو اگر ڈائیکاٹمی یا ڈفرنس جو آپ کہہ لیں وہ لگ رہی ہے اس کے ٹائمنگ کے بارے میں. جس طرح آپ نے کہا G8 میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جلد از جلد ہم جو ویسٹرن فورسز ہیں وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا جو کل بیان آیا تھا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کب تک آپ نکلیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگلے برٹش الیکشنز تک وہاں سے ساری برٹش فورسز نکل آنی چاہیے. اب اگلی الیکشن تو 2015 تک نہیں شیڈیول ہے اور میرے خیال میں 2015 سے پہلے ہونے والی بھی نہیں ہے. لیکن سر ڈیوڈ رچرڈز نے جو بات کہی انہوں نے کہا آئی تھنک دیر از نو ریزن وائی وی شوڈنٹ بی لوکنگ ایٹ دیٹ سارٹ آف تھنگ پریٹی سون. اب پریٹی سون کا مطلب تو 5 سال میرے خیال میں نہیں ہوتا ہے. تو سر ڈیوڈ رچرڈز کے خیال میں میرے خیال میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ذرا ایکسلریٹڈ پروسیس کی بات کر رہے ہیں. اچھا شاہد صاحب، یہ ایک اور بھی قدامت پسند رکن پارلیمنٹ ہیں برطانیہ کے جن کا نام ہے سٹیورڈ، انہوں نے بڑا ایک اہم بیان دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد افغانستان سے نکل جائے برطانیہ اور اتحادی افواج، ورنہ ویتنام والی صورت ہوگی اتحادی افواج کے ساتھ جو امریکہ کے ساتھ ویتنام میں ہوا. یہ ظاہر ہے قدامت پسند رکن پارلیمنٹ ہیں یہ بیان دے رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک تو جو لبرل لوگ ہیں ان میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے اور جو برطانوی جو رائے عامہ ہے اس میں بھی یہ رائے کچھ ظاہر ہے اس کا دخل ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے جی. دیکھیے یہ جو یہاں جو اوپینین ہے افغان وار کے خلاف وہ کافی یعنی عرصے سے بلڈ اپ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو ٹوٹل برٹش سولجرز جو گئے ہیں افغانستان میں ان کی تعداد 309 ہے. اب اس 309 میں سے اگر آپ جنوری 2002 سے گننا شروع کریں تو جون 2006 تک یعنی کہ کوئی 4.5 سال کے عرصے میں صرف 7 سولجرز وہاں مارے گئے برٹن کے. اور جنوری 2006 سے لے کے آج تک یعنی کہ اب یہ پچھلے 4 سال میں 302 سولجرز مارے گئے ہیں. تو یعنی کہ لاسٹ 4 سال میں بہت اضافہ ہوا ہے ان کی کیجویلٹیز کا. اب اس میں ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے ایسٹیمیشن میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی طالبان ایکٹیویٹی بہت بڑی ہے وہاں. دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے اپنے فوجوں کو جو افغانستان میں ہے ان کو وہ سہولتیں نہیں دی جو کہ ان کے لیے ضروری تھی اس قسم کی جنگ کو لڑنے کے لیے. اور اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو یہاں کے بڑے سینئر چیف آف ایئر سٹاف تھے سر جاک اسٹیرپ جو کہ مین یعنی لیبر کے زمانے میں ان کے مین ڈیفنس کے آدمی تھے، انہوں نے کچھ کہتے ہیں لوگ کہ استعفیٰ دیا گیا لیکن بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجا گیا اس بات کے لیے کیونکہ جتنی وہاں ایکوپمنٹ گئی ہے وہ ظاہر ہے جاک اسٹیرپ کے ہی ایڈوائس پہ گئی ہے اور اگر یہ ناکافی ہے تو پھر اس میں ان کا بھی قصور تھا. تو اس کی وجہ سے یہاں اوپینین پچھلے 4 سال سے بلڈ ہو رہا ہے افغان وار کے خلاف. اور اب تو وہ صورتحال آئی ہے یہاں بھی اور امریکہ میں بھی کہ جو صرف اور محض مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ فارمولا مل جائے
जिससे उनकी एग्जिट जो है वो कर सकें और उस एग्जिट को जो है एक बिल्कुल यानी टोटल शिकस्त जो है वो ना नजर आए। बस ये मकसद अब नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद सादुल्ला साहब सीनियर तहज़ीक़ाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अब शायद अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज एक फेज़ 7 का तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान से वापसी का सिलसिला शुरू हो। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।